السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابنچروں کی مابنچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف آج ہمارے لیے کالا دن ہے، بلیک ڈے ہے، سیاہ دن ہے، کیونکہ آج ہماری بابری مسجد کو یہ فرقہ پرست طاقتیں، یہ گندی نسل کے، گندی سوچ کے، گندے بیج کے ان کیڑوں نے جس طریقے سے ہماری بابری مسجد کو شہید کیا تھا، ساری دنیا کو پتہ ہے یہ چیز۔ اس کے بعد دیش کے حالات کس طریقے سے کروٹ بدلے، یہ یہاں تک کہ ان ذمہ داروں کو، ان پاپیوں کو، ان خاطیوں کو سزا آج تک نہیں ملی، اور ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا یہی 6 دسمبر کو، جو کہ ہمارے لیے ایک کالا دن ہے، ایک سیاہ دن ہے، ایک بلیک ڈے سے ہم مناتے ہیں۔ جبکہ ابھی کہیں جا کر بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہونے جا رہا ہے، انصاف ہوا نہیں ابھی۔ ہم جب ہی بولیں گے انصاف ہوا جب تک حی علی الصلاح کی گونج سنائی نہیں دے گی، جب تک ہم حی علی الصلاح کی گونج نہیں سنیں گے، جب تک ہم بولیں گے نہیں کہ یہ ہمارا کام ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم بہت سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تسلی پہ تسلی، دلاسے پہ دلاسے، وعدوں پہ وعدے، جملوں پہ جملے، یہی چیز چلتی رہی۔ آپ لوگوں کو یہ چیز بھی پتہ ہوگی، یہی فرقہ پرست طاقتیں تھے، یہی درندے تھے جو سپریم کورٹ کو بھی غلط بولے، اس کو بھی چنا لگا دیے لوگ۔ سپریم کورٹ میں جا کر بولے تھے یہ لوگ بابری مسجد کی ایک اینٹ کو بھی ہم لوگ نہیں چھینگے، شہید کرنا تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ کو بھی ہم ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ یہ بولتے ہوئے سپریم کورٹ کے اس کو تک یہ لوگ جھوٹا وہ کر کے اپنا کام کرے، اس کے باوجود سپریم کورٹ ان کو کچھ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ بس تاریخ پہ تاریخ دیتے رہا، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی اور ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ یہ کیسا دیا گیا، یہ سارے لوگ وابستہ اس سے جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ جس طریقے سے ناانصافی ہوئی ہمارے ساتھ ساری دنیا جانتی ہے، اور جو جسٹس نے، جو جج نے جو فیصلہ دیا، اس کے بعد وہ خود استعفیٰ لکھ دیا، لکھ کے جو ہے سو اپنی غلطی کا وہ بھی کیا، اس نے بتایا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ دیا دباؤ میں آ کر۔ یہ ساری چیزیں تو ہوتے رہے، لیکن اس کو اتنا پیسہ ملا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو اتنا پیسہ دیا گیا، اس کو خریدا گیا، منہ مانگی اس کو قیمت دی گئی اس غلط فیصلے کی۔ بہرکیف ہمارے ساتھ یہ سارے چیزیں ہوئے، جس طریقے سے لوگوں نے 1992 میں جو فرقہ وارانہ ہوا، وہی بابری مسجد کی وجہ سے، اور کتنا نقصان ہوا، کتنے جانے گئے، کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہماری نسل بھی آج یہ چیز یاد رکھے گی، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوا، جبکہ سارے مذہبوں کو مل جل کر جس طریقے سے رہتے تھے، اس ہماری ساکھ کو بھی دھبا لگا۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اب ہم بولے تو ہمارا منہ دکھ کے آتا اور ہم ایسا بولتے ہیں، لیکن ان کے کرتوتیں اور ان کی حرکتیں کسی کو نظر نہیں آتی، ان کی زیادتیں کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہم بولتے ہیں تو ان کو کڑوا ضرور دکھتا ہے، کیونکہ ہم ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، اور ان کی جھوٹ کو ہم سچ نہیں بولتے، ان کی غلطیوں پہ ہم پردہ نہیں ڈالتے، ہم پردے فاش کرتے ہیں، اور ان کے گھنونی چہرے بے نقاب کرنے والے کا نام ابو فیصل ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسی لیے یہ ذکر کر رہا ہوں، جبکہ
کل آپ لوگ اچھی طرح دیکھیں بابری مسجد کا جو فیصلہ GCC کی کل آخری دن تھی میٹنگ کویت میں، میٹنگ میں جو فیصلہ کیا گیا، جس طریقے سے جو ہر وہ چیز کے اوپر بات ہوئی، تفصیل سے بات ہوئی، اور جو خاطئیں ہیں، جو پاپیے ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کو سزا دینے کی بھی بات ہوئی، سزا کی بھی مانگ کی گئی، لیکن یہ لوگ کوئی سزا نہیں دیں گے۔ سزا دیتے اگرچہ تو ابھی تک نپر شرما کا کیا ہوتا، وہ تو ہمارے گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے، اس کے باوجود اس کو ابھی تک پناہ دیے ہوئے ہے، ابھی تک وہ گٹر میں پناہ لی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ کوئی سزا نہیں دی، یہی بولتے رہے کہ وہ بھاگے ہوئے ہے۔ کہاں بھاگتی ہے؟ کوئی بھی کہاں تک بھاگتے ہیں، کب تک بھاگتے ہیں؟ یہ سب دلاسے دینے والے اور جھوٹے باتیں ہیں جو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ خیر، ان چیزوں میں نہیں الجھ کر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ آنے والا سال ہمارے لیے خوشیاں لے آئے گا۔ یہ 6 دسمبر کو آپ لوگ خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ۔ جب تک ہماری بابری مسجد کا کام ختم ہو جائے گا یا کام چلتے رہے گا، بہرالکیف وہاں پہ اندر تو نماز تو ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تو ہم کو اللہ رب العزت پہ یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے۔ اب آپ لوگوں کا بھی کام ہے، جس طریقے سے آپ لوگ دعائیں کریں گے، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیں گے، تو انشاءاللہ ہماری کامیابی یقینی ہے۔ ابھی لوگ وعدہ تو کر رہے ہیں، یہ لوگ کریں گے کچھ بلکہ، اور صاف الفاظوں میں ان کو کہہ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ لوگ ایودھیا میں کہیں پہ بھی 15 ایکڑ زمین معاف بھی چکے ہیں، یہ لوگ معاف کر بھی دیے ہیں، لیکن GCC OIC نے ایک ہی بات کی ہے کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو وہیں چاہیے جو بابری مسجد جہاں پر تھی۔ ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے بابری مسجد کی جگہ پر کچھ اور رہے اور دوسری جگہ بابری مسجد بنائی جائے۔ اس سے ہمارے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو بابری مسجد سے لینا دینا ہے، اور ہم کو وہی جگہ پہ چاہیے۔ اب یہ لوگوں کو جو وقت دیا گیا ہے، ایسے وقت تو بہت مرتبہ دیا جا چکا ہے، آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، لیکن ابھی تک UNCC یعنی اقوام متحدہ بیچ میں نہیں آیا تھا، اور امریکہ بیچ میں نہیں آیا تھا۔ اب امریکہ بیچ میں ہے، اقوام متحدہ بیچ میں ہے، اور وہ بڑی سختی سے اور بڑا ٹائٹ مسئلہ چل رہا ہے۔ اس لیے اس مرتبہ ایک امید سے ہم کو جاگی ہے کہ ہمارے حق میں کام ہوگا، ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، ہماری بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا، اور وہی جگہ پہ انشاءاللہ ہم کو بابری مسجد بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ ابھی بابری مسجد کی زمین بھی نہیں ملی، لیکن ابھی سے ہی لوگ بنانے کے لیے بے چین ہیں۔ مثال کے طور پہ کویت کے سابق وزیر اعظم مرحوم اللہ یرحم الجنہ شیخ سعد عبداللہ الصباح کی دختر نے بنانے کی خواہش ظاہر کی، انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، اپنے نیک ارادے ظاہر کیے، اور ان کے ساتھ ساتھ سعودیہ سے بھی ایک میسج آیا، قطر سے بھی آیا، یعنی سارے بنانے کے لیے بے چین نظر آئے، اور ایک ایسی مسجد بنے گی جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی، دنیا کی یہ اولین مسجد ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ویسے سارے اللہ کے گھر تو اولین ہوتے ہیں، ہر گھر کے کیا کہنے اور کیا بات ہوتی ہے۔ تو بہرالکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ انشاءاللہ تعالی بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا، اور اگلے سال آپ لوگوں کو انشاءاللہ جس طریقے سے آج کالا دن منا رہے ہیں، بلیک ڈے منا رہے ہیں، سیاہ دن منا رہے ہیں، ویسے انشاءاللہ آنے والے سال میں انشاءاللہ خوشی کا دن منائیں گے، اور ہو سکا تو انشاءاللہ تعالی مٹھائیں تقسیم کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی نمازوں کا اہتمام بھی کیا جائے گا اگلے 6 دسمبر کو۔ یہ ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے۔ اب آگے آپ لوگ دعاؤں میں وہ ہو جائیے، دعائیں کیجیے اللہ رب العزت سے، اس پاک کے پروردگار سے، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ اگرچہ وہ کرم کرے، وہ رحم کرے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی بابری مسجد بننے سے۔ یہ وہی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پہ وہی دماغوں میں اور دلوں میں ڈالنے سے دوبارہ بابری مسجد کا ایشو نکلا، اور اس کے اوپر یہ چرچے بھی چل رہے ہیں، بات چیت بھی چل رہی، اور جو ہم کو بہت جلدی کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرالکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور ایسے ہی دعاؤں میں شور ہو جائیے آپ لوگ، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔